ٹھیک ہے. تو یہ جو سائیکل ہے نا، اس کا میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں. یہ میں نے لی تھی 2021 میں دراز .pk سے. میں نے آن لائن آرڈر پرچیز کی. مجھے ڈلیوری TCS ڈلیوری آئی تھی. تو یہ جب آئی تھی اس میں یہ چیزیں نہیں لگی تھیں. یہ دو ہو گئے. یہ باٹل لگی ہوئی آئی تھی، ڈینٹ پڑے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا اس کے اوپر. سیٹ ڈفرینٹ تھی اور باقی مڈ گارڈ تھا پیچھے. تو رائٹ سر. ہاں جی. تو پھر میں نے نا اس سائیکل کو جب اسٹارٹ کیا چلانا تو اٹ واز اے گڈ سائیکل. کلائمبنگ اس کی اچھی تھی، کلائمب ایفیشنسی اس کے اندر تھی. تو میں نے اس کے اوپر پریکٹس اسٹارٹ کی کلائمبنگ کر کے. تو پھر 14 اگست 2021 کو میں نے کہا کہ آئی شوڈ ٹرائی ٹھنڈیانی ٹاپ آن دس. تو مجھے 6 گھنٹے تقریباً لگے تھے. تو میں اس کو ٹھنڈیانی ٹاپ لے گیا تھا. یہ بغیر اترے ہی گئی تھی. یعنی کہ موڑ پہ آپ اتر جائیں اس طرح وہ معاملہ نہیں تھا. یہ چلی گئی تھی ٹھنڈیانی ٹاپ، لیکن اٹ واز ویری ٹف. تو پھر 14 اگست کے بعد میں نے نہیں چلائی. 2021 کے بعد اس سال 18 فروری یا لاسٹ ویک آف فروری میں نے دوبارہ یہ اسٹارٹ کی. تو دوبارہ جب میں نے اسٹارٹ کی تو مجھے اگین فیل ہوا کہ یہ نا اٹ از اسٹل ڈیفیکلٹ آن کلائمبس. مجھے کچھ فیلنگ آئی. تو میں نے اس میں سوچا کہ واٹ کین بی آپشنس کی یہ تھوڑی بہتر ہو جائے. تو مجھے علی ایکسپریس پہ ملا جناب کہ یہ جو آپ کا یہ جو اپنے کہتے ہیں کاک سیٹ، یہ جو ڈفرینٹ ہمارے پاس آ رہی ہیں کاکس. تو یہ علی ایکسپریس پہ میں نے دیکھا تو یہ 8 اسپیڈ ہے بیسیکلی اس کا جو. یس سر. تو 8 اسپیڈ میں مجھے ملا. اور جو اس کا سب سے بڑے والا تھا نا، اس میں جو ٹیتھ تھے وہ دیر ور 34 ٹیتھ. تو جو یہ ڈیفالٹ اس کے اندر آیا تھا جو ساری سائیکلوں میں آتا ہے نارملی، جو 30 کی رینج میں جو سائیکلز ہوتی ہیں نا، اس میں جو ڈیفالٹ جو سب سے بڑا آتا ہے وہ 28 ٹیتھ کا آتا ہے. تو اس میں جو آیا تھا دیٹ واز جو مل رہا تھا اپ گریڈ آپشن میں، دیٹ واز 34 ٹیتھ. تو میں نے وہ 34 ٹیتھ آرڈر کر دی علی ایکسپریس سے. وہ آ گیا. تو اس میں نے کیا کیا، باقی کچھ بھی نہیں چھیڑا. اس کو اتار کے جو ایگزسٹنگ لگا تھا وہ والا لگا دیا. تو 34 ٹیتھ پہ جب میں نے کلائمبنگ کی تو بہت مطلب اٹ واز ایزیئر دین دا پریویس ون. تو 34 ٹیتھ پہ میں نے یہ جو سارے ماؤنٹینس ہیں، یہ دنا شریف ہو گیا، یہ سارا اس سائڈ پہ جتنے بھی ہیں سارے میں نے ماؤنٹینس کلائمب کیے. پھر میں نے کہا اس کو لیٹس ٹیسٹ اٹ آن نتھیا گلی. تو اس کو میں نتھیا گلی لے گیا اور میں گیا نتھیا گلی. جو سیدھا راستہ جاتا ہے نا اس کے بجائے میں لیفٹ سائڈ پہ ایک چڑھتا ہے بگنودر سے نملی میرا والا راستہ. کافی سٹیپ ہے، بیچ میں روڈیں ہیں اس طرح کا، وہ اسٹونی ٹریکس ہیں. تو یہ اس کے تھرو میں نتھیا گلی گئے اس کے اوپر. تو 34 ٹی کا یہ ہوا کہ نتھیا گلی آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں ڈیفیکلٹ ٹریک سے. تو پھر میں نے فیل کیا کہ نہیں، ابھی بھی یہ تھوڑی سی جو ہے نا اٹس نیڈ ٹو بی مور ایفیشینٹ. جس طرح ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح کلائم کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا اس کو اور ایفیشینٹ ہونا. پھر میں نے اس کے اوپر مزید ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ کیونکہ میری یہ جو سائیکل ہے بائی ڈیفالٹ اٹ از 8 اسپیڈ. تو 8 اسپیڈ میں آئی کی ناٹ گو ابو 34 ٹیتھ. اس کے اوپر میں جا ہی نہیں سکتا. وہ جو مجھے پیچھے اس کا پورا وہ جو ملے گا کاک سیٹ، جس کو ہم فری ویل کہتے ہیں بیسیکلی، فری ویل سسٹم جو ہے وہ 34 ٹی سے اوپر جائے گا. اس کا پھر کیا سولوشن تھا؟ دوسرا سولوشن یہ تھا کہ آئی نیڈ ٹو ریپلیس دس ہب. یہ ہب مجھے نیا لینا پڑے گا جس کے اوپر کے 46 ٹی تک آپ کو سپورٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے. 8 اسپیڈ میں آپ کو جو میکسیمم مل رہا تھا 46 ٹی مل رہا تھا. تو میں نے ہب جو ہے وہ اپنا جو ہے مطلب کہ اپ گریڈ کرنا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے 46 ٹی پہ جانا تھا. تو اب یہ جو ہب ہے یہ آپ کو جو سپورٹ کرتا ہے یہ 8, 9, 10, 11 اسپیڈ تک یہ سپورٹ کرتا ہے. یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ 8 اسپیڈ ہے تو آپ اس میں 11 اسپیڈ تک جا سکتے ہیں. 11 اسپیڈ پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا جو اوپر جو ہے نا یہ جو بڑے والا 52 ٹی تک جا سکتے ہیں. تو 46 سے بھی 6 اوپر آپ جا سکتے ہیں. تو بہت لائٹ ہوگا. ہاں جی. تو پھر میں نے کیونکہ 8 اسپیڈ تھی میں نے کہا یار یہ نہ میں اس میں 11 اسپیڈ کا لاؤں، پتہ نہیں کمپیٹیبل ہو نہ ہو. اس کا 135 mm اس کا ڈائمیٹر ہے نا اس فریم کا. فریم کے اکارڈنگلی میں نے میئر کیا تو میں نے وہ جو ہب تھا 135 mm ہی تھا. میں نے آن لائن آرڈر کر دیا. اب جب وہ ہب میں نے آرڈر کیا تو مجھے ظاہری بات ہے یہ بھی میں نے نیا منگوایا. اس کا جو اسے کہتے ہیں کیسٹ سسٹم. اچھا. یہ کیسٹ سسٹم ہوتا ہے. کیسٹ سسٹم آیا. یہ جو اس کا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیریلر. یہ بھی میں نے منگوایا نیا کیونکہ یہ جو ڈیلیلر ہے یہ اس کے ساتھ ایک ہینگر لگا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ تو یہ اگر آپ کا یہ بڑا ہو جائے نا تو پھر یہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. ورنہ کیا ہوگا یہ چین ادھر چڑھ جائے گی اس گاڑی کے اوپر تو وہ سائیکل نہیں چل سکتی اس طریقے سے. تو پھر یہ ساری چیزیں جب آئیں تو میں سائیکلوں والے کے پاس گیا. میں نے کہا مجھے آپ جوڑ دیں. ٹھیک ہے. وچ ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ.
اس نے کیا کیا کہ کہتا ہے آپ خود کریں جتنا ہو سکتا ہے تو پھر میرے پاس لے کر آئیں. تو پھر میں نے یہ ساری وائرنگ خود کی آپ کے اوپر, ٹھیک ہے, دس از سپٹمبر دس ایئر. تو یہ ساری وائرنگ کر کے میں اس کے پاس لے کے میں نے کہا آپ مجھے الائن کر کے دیں. اس نے کوئی اپنے طریقے سے الائن کیا. جب میں اس کو لے کر آیا لگانے کے لیے تو یہ جو ٹائر ہے یہ جناب ادھر اور ادھر ٹچ کر رہا تھا, بالکل فریم کے اندر گھس گیا تھا ٹائر, ٹھیک ہے. تو وچ آئی ریئلائز یہ الائنمنٹ فیل ہو گئی. تو میں یہ سمجھا یہ پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے. خیر وہ ایک یوٹیوب پہ چینل ہے پارک ٹول کے نام سے, اس میں بہت اچھی ویڈیوز ہیں, دے ایجوکیٹ پیپل اور اپنے پارٹس بھی سیل کرتے ہیں. وہاں پہ جب میں نے جا کے دیکھا تو پتہ لگا کہ جب آپ یہ الائنمنٹ کرتے ہیں تو ادھر یور ہب کین گو ٹو دا لیفٹ سائڈ اور اٹ کین گو ٹو دا رائٹ سائڈ. تو پھر میں نے دیکھا میرا جو ہب ہے نا وہ مس لائن تھا. تو ہب کو اپنی پوزیشن میں چینج کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, ایک سائڈ کی وائرس کو لوز کرنا ہے اور ایک سائڈ کی وائرس کو ٹائٹ کرنا ہے. تو پھر اس کے اکارڈنگلی میں نے وہ وائر والا ٹول منگوایا دراز سے. پھر میں نے اسی فریم کو الٹا کر کے, مطلب سائیکل کو الٹا کر کے میئرمنٹ کر کے کتنا مجھے اندر کرنا ہے تو میں نے وہ ٹائٹ لوز اسٹارٹ کیا. تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد واقعی وہ جو فریم میں گھسا ہوا تھا ایسا سائڈ ہونے شروع ہو گیا, اور کرتے 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 جتنا مطلب میکسیمم پاسبل ڈسٹینس بن سکتا تھا وہ بن گیا. تو یہ پروجیکٹ یعنی کامیاب ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ڈیریلر فکس کرنا تھا, یہ فکس کیا تو وہ اس کے ساتھ ٹچ کرے, اب یہ بڑی پریشانی بن گئی. پھر اس کا میں نے انٹرنیٹ میں سولوشن دیکھا تو پتہ لگا یہ جو اسکریو ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے نا فل اندر پریس کر دیتے ہیں, تو جتنا پریس کرتے ہیں اتنا یہ گیپ بڑھتا ہے. تو وہ میں نے پریس کیا. پھر اس کے بعد پتہ لگا جی چین چھوٹی ہو گئی ہے, کیونکہ وہ تو اس کا سائز بڑا ہو گیا, تو چین تو 28 ایتھ کے لیے تھی. پھر میں نے اس کے اوپر دوبارہ ریسرچ کی یار کیا کرنا چاہیے اس کا. تو آئی واز ناٹ شیور, کیونکہ یہ تو کسٹمائزیشن تھی, جو بنی ہوئی بائکس آتی ہیں ان میں تو آلریڈی چین اسی اکارڈنگ کی ہوتی ہے. تو ایک جو مجھے چیز پتہ لگی وہ یہ کہ ایک ویب سائٹ بھی bicycle.stack ایکسچینج پہ اس طرح, تو وہاں پہ بھی کچھ انفارمیشن تھی. ایک یہ پتہ لگا کہ جو بڑے گیئرز والی سائیکل ہوتی ہیں زیادہ تر میں 116 لنک کی چین ہوتی ہے. لنک کس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں, یہ 1 2 3 یہ جو اس کی چیزیں ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں, مطلب ایز اے لنک ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو 116 لنکس کی چین ہوتی ہے. اس میں جو لگی ہوئی تھی دیٹ واز 100 لنک, تو بلکہ 100 نہیں تھی, اٹ واز لائک 6 مجھے ڈالنے پڑے ہیں نا, تو 110 تھے, 110 لگے ہوئے تھے. تو پھر میں نے جا کے سائیکلوں والے سے کہا مجھے چین کا پیس دو. اس نے چین کا پیس کیا. پھر اس چین کو لگانے کے لیے جو ٹول ہوتا ہے وہ بھی میں نے منگوایا, ٹھیک ہے. تو وہ ٹول جب آیا تو پھر میں نے پھر پتہ لگا جی کہ چین اس طرح آپ جوڑتے ہیں, چلائی نہیں ہے تو نے, کوئک لنکس ہوتے ہیں. وہ کوئک لنکس جو ہے وہ آپ اس کے تھرو آپ جو ہے نا اس کو کرتے ہو, آپ جوڑتے ہو. وہ کوئک لنکس میں نے منگوائے. پھر میں نے جو پیس تھا ایک ادھر لگائے ایک ادھر لگایا, بیچ میں کوئک لنکس بیچ میں لگائے. تو وہ چین جو 6 مجھے ایکسٹرا لنکس چاہیے تھے وہ اس میں فٹ آ گئی. پھر اس سے یہ ہوا فائدہ کہ وہ پھر اس کی ایڈجسٹمنٹ کی تھوڑی سی اوپر گیئر وغیرہ شفٹنگ اوپر وہ چڑھنے کے قابل ہو گیا. اس کے بعد جو ہے پھر جو اس کو کلائم ٹیسٹ کیا تو اب ماشاءاللہ یہ اس کی کلائمنگ بہت ایفیشینٹ ہو گئی ہے. یہ سربن ناگاکی یہ سارا میں جو ہے وہ میں اس کے بعد سر یہ پروجیکٹ تھرو آؤٹ پروجیکٹ آپ نے جو سیکھا اب آپ کلائمنگ سے جا رہے ہیں, ٹولس پاس ہیں, اب آپ سب خود کر سکتے ہیں. بالکل. اب میرے پاس جو منیمم ٹول ریکوائرڈ ہے نا, جو مسٹ آپ کے پاس وہ یہ دو میں ہمیشہ رکھتا ہوں. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کا جو ہے نا آپ جا رہے ہیں نا تو گیئر شفٹنگ گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو پھر ہم ان اسکریوز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ جو 2 اسکریوز ہیں اس سے ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے لائٹسٹ میرے پاس یہی آپشن تھی, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہم رکھتے ہیں کیونکہ اس کی ڈسک بریک سسٹم ہے, تو بریکس کو سیٹ کرنے کے لیے یہ جو اسکریو ہوتا ہے نا اس میں ہم اس کو جو ہے ٹائٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ. ایک یہ اسکریو اور ایک یہ والا اسکریو, اس سے ڈسک بریک آپ کی ٹائٹ ہوتی ہے, مطلب کم از کم یہ ہاف تک آپ کو ملنی چاہیے. لیکن یہ کہ اس میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کی ڈسک بریک کے پیڈ فارغ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو آن لائن وہ پیڈ آپ آرڈر کرتے ہیں, پھر آپ کو وہ پیڈ. تو اس میں جو ہے نا ہمارے پاس جو ایکسٹرا پھر میں نے چیزیں لگوائی ہیں, یہ جو ہے یہ لائٹ اس میں ہے, اس میں بہت لائٹ اینڈ ہارن, یہ ہارن ہے, اور اس میں یہ لائٹ ہے فلیش لائٹ ہے, اس میں کافی اسٹرانگ لائٹ ہے, یہ وائٹ لائٹ ہے. اچھا اس کے بعد ایک جو ہے میں نے اس میں یہ لگوایا ہے, یہ سائیکل پلس کا جو ہے یہ اٹ از بیسیکلی آڈو میٹر اینڈ اسپیڈو میٹر اینڈ ایز ویل ایز اٹ ٹیلز یو دا ایلیویشن, جتنا آپ گین کر رہے ہیں گریڈینٹ یہ سارا دکھاتا ہے. اور اس کی اچھی بات یہ کہ جب اپنی جرنی اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں آپ یہ بٹن پریس کر دیتے ہیں, آپ کی تھرو آؤٹ ساری جرنی یہ ریکارڈ کرے گا, اور جب آپ کی جرنی کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کو اسٹاپ کر دیتے ہیں,
پھر آپ کے پاس ایک ایپ ہوتی ہے موبائل میں XOSS زوکس اسے کہتے ہیں, زوکس ہے جو بھی آپ اس کو پروناؤنس کریں, آپ کا سارا ڈیٹا اس ایپ میں چلا جاتا ہے. تو ریئل ٹائم پہ وہ پھر جب ایپ پلے کریں گے تو آپ کو پوری ایک طرح کی مووی پلے ہوتی ہے نظر آتی ہے کہ آپ کس طرح کتنے ٹائم کتنا کلائم کرتے جا رہے ہیں, اور سارا کچھ اس میں آپ کو ملتا جاتا ہے. اور پھر میں نے ایک یہ بیگ اس کے ساتھ, تو یہ پھر فٹ نہیں آتا, زبردستی تانے شانے لگا کے میں نے باندھا ہوئے. اس میں جو چیز میرے پاس جو منیمم چیزیں ہوتی ہیں سائیکلنگ میں, دیٹ آئی کیپ ود می, وہ یہ اٹ از دا رین کوٹ. اگر آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں اور اوپر بارش سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ کے پاس پروٹیکشن ہونی ضروری ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی اٹ از دا پروٹیکشن آف دس یو نو بیگ. اور پھر کچھ ٹافیز بھی رکھتے ہیں, بعض دفعہ نوٹی بچے آ جاتے ہیں آپ کے پاس آس پاس, تو پھر آپ کو میرا ٹافی دے کر سیٹسفائی کر دیتے ہیں, تو بس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو سیٹ ہے نا, یہ میں نے امپورٹ کی ہے دراز سے. اس کی اوریجنل سیٹ جو تھی دیٹ واز یو نو ویری ہارڈ. تو یہ جو سیٹ ہے اس کے یہ کشن علیحدہ آتے ہیں, سیٹ علیحدہ آتی ہے. اب اس کو آپ ٹچ کرے دیکھیں, سافٹنیس دیکھیں اس کی آپ. یس ٹھیک ہے, تو یہ سیٹ آپ کو فائدہ دیتی ہے جب آپ کلائم کر رہے ہیں اور آپ کی 7 اور 8 گھنٹے کی مسلسل کلائم ہے. نتھیا گلی جس طرح میں گیا تھا, یا ٹھنڈیاری ٹاپ میں گیا تھا, تو پھر یہ سیٹ جو ہے نا آپ کو تھکاتی ہی نہیں ہے, اس کا یہ فائدہ ہے. تو باقی اب یہ جو میں آپ کو کچھ ٹیپس لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں فنی قسم کی, یہ بیسیکلی کیا چکر ہے کہ جب ہم کھولتے ہیں نا کوئی اسکریو, تو یا کلاک وائز میں ہوتا ہے یا اینٹی کلاک میں, سب اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. اب یہ جو اسپوکس ہیں ان میں اینٹی کلاک وائز میں یہ کھولتی ہیں اسپوکس. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب کہ یہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے ایسے کیوں بنائے. تو میں نے ان کی ساتھ ٹیپ لگا دی ہے کہ کل کے دن اس کو دوبارہ اگر الائن کرنا پڑا تو مجھے پتا ہوگا میں نے اس کو اینٹی کلاک وائز میں بنانا ہے. تو دیٹس آل اباؤٹ یو نو مائی وزن اس کا جب ابھی آپ